عام بندہ کیسے پہچان سکتا ہے کہ جس سے میں علاج کروانے کے لیے، اپنا روحانی ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے جا رہا ہوں، کیا وہ جادوگر ہے یا شریعت کا پابند ہے؟ وہ قرآن و حدیث کے مطابق علاج کرتا ہے یا وہ جادوگر ہے یا جادوگروں کے مشابہ ہے یا جعلی عمل ہے؟ اس کی شکل و صورت سے پتہ چل جاتا ہے، اس کی گفتگو سے، انداز تکلم سے پتہ چل جاتا ہے، جو وہ دم والے کلمات پڑھتا ہے، الفاظ کہتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ دم منہ کے اندر کرتا ہے، آہستہ آواز میں کرتا ہے یا اونچی آواز کے ساتھ کرتا ہے۔ کیونکہ جس بندے کے پاس خالص چیز ہے وہ اونچی آواز سے کرے گا، اونچی آواز کے ساتھ جب دم کرے گا اگلے بندے کو پتہ چل جائے گا یہ قرآن پاک سے آیات پڑھ رہا ہے، سورتیں پڑھ رہا ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسنون دعائیں پڑھ رہا ہے۔ اونچی آواز سے انسان کا سارا کچھ جو وہ کرتا ہے وہ سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو عام بندہ کیسے پہچان سکتا ہے؟ تو آپ اندازہ کر لیں، اس سے سمجھ جائیں کہ جو منہ کے اندر پڑتا ہے اس میں ڈاؤٹ ہے، اس میں شک ہے۔ جو آپ سے تصاویر مانگے، آپ کی والدہ کا نام پوچھے یا مریض کے پسینے والے کپڑے مانگے کہ اس سے ہم نے حساب کتاب لگوانا ہے، حساب کتاب کے نام پر بکرے چھترے کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں اتنی زعفران چاہیے، ہم نے دھونی دینی ہے، ہمیں بکرا چھترا چاہیے، اتنا گوشت چاہیے، فلاں گوشت کی کڑائی چاہیے جو ہم نے جنات کو دینی ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں آپ سمجھ لیں کہ یہ جادوگر ہے یا جادوگر کے مشابہ ہے۔ فوتگی والے گھر نہیں جانا، اور کسی کے گھر کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا ہوئی ہے اس گھر نہیں جانا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ یہ سودک والا گھر ہے، وہاں پر جاؤ گے تو آپ کا تعویذ ایکسپائر ہو جائے گا۔ ایسی باتیں جو کرتا ہے یا ایسی باتوں کا آپ سے پوچھتا ہے، تصاویر دے، مریض کے پسینے والے کپڑے دے، بکرے چھترے کی آپ سے ڈیمانڈ کرے، تو سمجھ لے کہ ایسا بندہ جادوگر ہے، وہ اونچی آواز سے نہیں پڑھ رہا۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے، یہ قرآن و حدیث کے مخالف ہے۔ اور جس بندے کے پاس جانے کے بعد آپ کے ڈر میں مزید اضافہ ہو جائے، آپ اس کے پاس تسلی لینے کے لیے گئے تھے، آرام کے لیے گئے تھے، یا اس سے آپ قرآن و حدیث کے مطابق اپنا علاج کروانے کے لیے گئے تھے، علاج کی بجائے، حوصلہ اور تسلی کی بجائے آپ کو مزید وہ ڈراتا ہے، آپ کی نیگیٹو کاؤنسلنگ کرتا ہے، آپ کو آپ کے پاؤں کے نیچے سے مٹی نکال دیتا ہے، آپ کو ڈراتا، آپ کے اوپر تو بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ کے گھر کے اندر تو جنات کا فلاں قبیلہ رہتا ہے، اتنے جنات ہیں، میں نے ابھی ان کو بوتل کے اندر بند کر لیا، اتنے قبیلے کو میں نے جلا دیا ہے۔ ایسی جو باتیں کرتا ہے، سمجھ لیں وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، وہ آپ کا علاج کرنے والا نہیں، بلکہ علاج کے نام پر آپ کو لوٹنے والا ہے۔ تو خدارا ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بچیں، ایسے لوگوں کو اگنور کر دیں، بالکل چھوڑ دیں جو ایسی باتیں کہتا ہے۔ ایسی باتیں کہنے والا پکا جادوگر ہے یا جادوگر کے مشابہ ہے، جس کو پتہ نہیں دین اسلام کا، شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کسی اللہ والے کے پاس جو شریعت کا پابند ہے، مسجد کا امام ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، جو اسلام کو، اسلام کی تعلیم کو جانتا ہے، اس کے پاس جائیں، وہاں سے آپ کو خالص چیز ملے گی۔ آپ کا ٹریٹمنٹ، آپ کا علاج بھی وہی اصل علاج ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا، اور اسی میں برکت ہے، اسی میں آپ کے لیے شفا اور رحمت ہے۔